27ویں آئینی ترمیم 14 نومبر تک دونوں ایوانوں سے منظور کرانے کا فیصلہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس۔ ذرائع کے مطابق فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئینی ترمیم پہلے سینٹ سے منظور کرائی جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وزراء اور ارکان پارلیمنٹ کے غیر ملکی دورے منسوخ کر دیے۔ سینٹ میں ترمیم کے لیے 64 ووٹس درکار۔ حکومت اتحاد کو جے یو آئی یا اے این پی کی حمایت کی ضرورت پڑے گی۔ 27ویں آئینی ترمیم پر پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ سی سی اجلاس میں حکومتی ڈرافٹ پر پارٹی کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ ذرائع پیپلز پارٹی کو 27ویں آئینی ترمیم پر 5 مرکزی تحفظات ہیں۔ صوبوں کا حصہ 57% سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کا موقف: پارلیمنٹ میں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے 224 ووٹ درکار۔ ایوان میں کل اراکین کی موجودگی کی تعداد 332 ہے۔ حکومت اتحاد کو اس وقت 237 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ نون لیگ 125 ارکان کے ساتھ سب سے بڑی جماعت ہے۔ ستائیسویں ترمیم میں صوبائی خود مختاری کو نہ چھیڑا جائے۔ صوبوں نے اپنے قوانین بنا رکھے ہیں، اس میں عمل دخل کی ضرورت نہیں۔ ہم 27ویں ترمیم کی بھرپور مخالفت کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا 2 ٹوک پیغام۔ کہا ابھی تک ہمیں معلوم نہیں اس ترمیم میں کیا ڈرافٹ تیار کیا گیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں جو بھی ڈرافٹ ہمارے ساتھ شیئر کیا گیا وہ پیش نہیں کیا گیا۔ اس کا میں نے باقاعدہ مولانا صاحب کو بھی بتایا تھا۔ آئین کوئی آسمانی صحیفہ نہیں جس میں تبدیلی نہ کی جا سکے۔ 27ویں ترمیم میں کوئی جلد بازی نہیں ہوگی، تمام معاملات پر مکمل مشاورت ہوگی۔ وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا ترمیم قومی مفاد کے لیے ہے، کسی سیاسی جماعت کے فائدے یا نقصان کی بات نہیں۔ اپوزیشن نے بغیر بات چیت سیاسی بیان بازی شروع کر دی۔ اسٹینڈنگ کمیٹی اور پارلیمنٹ میں اپنی رائے دینے کا اختیار حاصل ہے۔ وفاق این ایف سی کا 57% شیئر صوبوں کو دیتا ہے۔ وفاق کے بوجھ میں کمی لانے کے لیے صوبوں کو برابر کا حصہ ڈالنا چاہیے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا وزیراعظم شہباز شریف سے 27ویں آئینی ترمیم میں بلدیاتی حکومتوں کا اختیارات دینے کا مطالبہ۔ وزیراعظم نے متحدہ کا مطالبہ تسلیم کر لیا۔ نون لیگ بلدیاتی حکومتوں کو اختیار دینے کی مکمل حمایت کرے گی۔ ذرائع کے مطابق وفد میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری، خالد مقبول اور فاروق ستار شامل تھے۔ ملاقات میں 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سندھ میں طلبہ کی حاضری کے ڈیجیٹل نظام سلیکٹ کا افتتاح۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی میں مقامی ہوٹل میں افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا بچوں کی مانیٹرنگ ہر اسکول میں ضروری ہے۔ سلیکٹ سسٹم سے طلبہ کی درست معاونت ہوگی۔ نظام کو کالجز اور جامعات میں بھی نافذ کرنا پڑے گا۔ سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ، پیپلز بس اور ای وی ٹیکسی سروس کے کیمرے سیف سٹی نیٹ ورک سے منسلک کیے جائیں گے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا پیپلز پارٹی پیپلز بس اور ای وی ٹیکسی میں نصب انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم کو سیف سٹی پروجیکٹ سے جوڑنے کی تیاری کر رہی ہے۔ فیصلہ شہری سیکیورٹی، ٹریفک مینجمنٹ اور عوامی تحفظ بہتر بنانے کے لیے کیا گیا۔ دسمبر میں جدید ای وی ٹیکسی سروس کے آغاز کی تیاری۔ شہریوں کو سستی اور ماحول دوست سفری سہولیات ملیں گی۔ ابتدائی مرحلے میں سروس کراچی میں، بعد ازاں دیگر شہروں تک توسیع دی جائے گی۔